یہ کہانی ہے ایک بہادر بیٹی کی، ایک ایسی بیٹی کی جس نے محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک علاقے میں جہاں غیرت کے نام پر خون بہایا گیا، جہاں محبت ایک جرم بن گئی اور جہاں عزت کی آڑ میں عزتیں پامال کی جاتی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس کیس کی سچی کہانی۔ My name is محسن عباس and you are watching the case of honor killing in بلوچستان۔ جب اس لڑکی کو قتل کیا گیا تو اس کے چہرے پر نہ ڈر تھا اور نہ ہی خوف۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہی تھی اور نہ ہی وہ پاس کھڑے لوگوں سے اپنی جان بچانے کی التجا کر رہی تھی، بلکہ وہ خود اپنے مقتل کی طرف چل کر آئی تھی۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس نے غیرت مند مردوں کی غیرت کو للکارا اور کہا، مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ اس لڑکی کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ اس قدر غیرت مند ہیں کہ شاید اس کی موت کے بعد بھی اس کی لاش کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے، اور وہ ٹھیک بھی تھی۔ پولیس کی ابتدائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ویڈیو تقریباً 1.5 ماہ پرانی ہے۔ یہ واقعہ عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے یعنی جون 2025 کے پہلے ہفتے میں پیش آیا، لیکن یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ سوشل میڈیا پر اس لڑکی کا نام شیتل اور اس کے ساتھ موجود لڑکے کا نام زرق بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھا جا سکے، جبکہ پولیس کے مطابق ان کے اصلی نام۔ اس وحشیانہ قتل میں شیتل کا اپنا بھائی جلال اور اس کا باپ وڈیرا آرو ستکزئی شامل تھے۔ جب 24 سالہ شیتل نے اپنے قبیلے کے ایک 32 سالہ لڑکے زرق سے محبت کی اور اس سے شادی کر لی، لیکن اس قبیلے میں محبت کی شادی کی سزا صرف موت تھی۔ شیتل کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے قبیلے میں محبت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے وہ زرق کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئی، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنی زندگی محبت اور عزت سے جی سکے۔ 1.5 سال تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر ایک دن شیتل کی بات اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے۔ وہ اسے واپس آنے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں گے تو وہ انہیں معاف کر دیں گے اور ان کے رشتے کو قبول کر لیں گے۔ شیتل کے گھر والوں نے شیتل کو دعوت دی اور اسے کہا کہ اب 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تم واپس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے اور تمہاری شادی کو بھی قبول کر لیں گے۔ شیتل سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے باپ، چچا، بھائی اور رشتے داروں کی باتوں پر بھروسہ کر لیا اور ان کی دعوت کو قبول کر کے اپنے قبیلے پہنچی، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ دعوت کھانے کی نہیں بلکہ اس کی موت کی ہے۔ جیسے ہی شیتل اپنے گاؤں پہنچی تو اس کے گھر اور اس کے قبیلے والوں نے اسے دھوکہ دیا، اسے اور زرق کو گاڑی میں ڈال کر بلوچستان کے دور دراز کے علاقے کے کھلے میدان میں لے جایا گیا۔ وہاں قبائلی سردار شیرباز ستکزئی نے انہیں کاروکاری غیر قانونی تعلقات کا مجرم قرار دیا اور ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ شیتل کے جسم پر 9 گولیاں ماری گئیں، جبکہ زرق کو اس سے 2 گنی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف شیتل ہی نہیں بلکہ زرق کو بھی غیرت کے نام پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیتل نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، کچھ اور نہیں۔ اس کے باوجود اس کی لاش کو بھی گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد چیف منسٹر بلوچستان نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا۔ انہوں نے 20 جولائی 2025 کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ اعلان کیا کہ اس واقعے کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگلے ہی دن 21 جولائی 2025 کو انہوں نے مزید اپ ڈیٹ دی کہ اب تک 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں قبائلی سردار شیرباز ستکزئی بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان نے کہا، یہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے اور یہ سماجی اقدار اور انسانی وقار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس نے اس واقعے کی ویڈیو کی بنیاد پر FIR درج کی ہے، جس میں 8 نامزد اس کیس کو مزید تفتیش کے لیے سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ SCIW کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان اور IG بلوچستان کو 22 جولائی 2025 کو طلب کیا ہے۔ اس واقعے نے پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ سوشل میڈیا پر عوام، سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے اسے جنسی دہشت گردی اور وحشیانہ عمل قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملزمان کو وحشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور ان ملزمان کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا، محبت کے حق کو کچلنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قبائلی فیصلوں کے نام پر قتل ایک قابل نفرت عمل ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 قتل
किस गुनाह पर, मोहब्बत पर, निकाह पर या इज्जत के साथ जिंदगी जीने पर। इस वाक़ये में गैरत का लफ्ज तो इस्तेमाल हुआ। वो लोग जिन्होंने कुरान पाक को इस लड़की के हाथों से गिरने ना दिया, अगर वो इसी कुरान को पढ़ लेते, इसे समझ लेते, तो वो ये बात जान लेते कि वही कुरान अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है। ये हमारा बुनियादी हक है, ना सिर्फ बेटों का बल्कि बेटियों का भी। अब सवाल ये है, मजीद कितनी देर हमें ये जागीरदाराना निज़ाम बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये कबायली रिवायात कब तक हमारी बेटियों का खून बहाती रहेंगी? कितनी शीतल और जर्क अपनी मोहब्बत की कीमत जान से अदा करेंगे? कितनी इज्जतें पामाल होंगी? कितनी बेटियों से इनके हुकूक छीने जाएंगे? आखिर कब हमारा मुआशरा जागेगा? कब ये कबायली निज़ाम खत्म होगा? कब कानून से बालादस्ती की सजाएं रोकी जाएंगी? आखिर क्यों इन जालिमों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता, जो गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को कत्ल करते हैं, जो औरतों का इस मुआशरे में जीना मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। इस लड़की की कहानी हम सब के लिए एक अजीम सबक है। ये हमें बताती है कि हमें अपनी बेटियों के हुकूक के लिए आवाज उठानी होगी। हमें इस जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। हमें इस निज़ाम को बदलना होगा ताकि कोई और शीतल गैरत के नाम पर कुर्बान ना हो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।